عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توب العبد ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے. ان میں بعض اعمال نیکی والے ہوتے ہیں اور بعض اعمال برائی والے ہوتے ہیں. انسان کے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گواہوں کو مقرر فرمایا ہے، اور وہ گواہ ایسے ہیں جو اس کی نیکی اور اس کی برائی دونوں چیزوں کو اخذ کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں. ایک تو ہے خود انسان کا نام اعمال. اس نام اعمال میں انسان اچھا عمل کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، برا عمل کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اسی لیے میدان حشر میں جب انسان کو اس کا نام اعمال ملے گا اور انسان دیکھے گا کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل، چاہے نیکی والا ہو چاہے برائی ہو، سب کچھ اس کے اندر درج کیا ہوا ہے. اس کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھنے سے رہ گیا ہو اور چھوڑ گیا، بلکہ سب کچھ اس کے اندر جب انسان دیکھے گا تو اس کی زبان سے نکلے گا: ما لہذا الکتاب، اس کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی ایک چھوٹا سا کام، کوئی بڑا کام، کوئی بھی نہیں چھوٹا، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا. تو ایک تو اس کا نام اعمال جو اس کے اعمال کی گواہی دینے والا، اور دوسرا زمین کا وہ حصہ جس پر انسان نے کوئی نیکی کی ہو یا اس پر کوئی برائی اور گناہ کیا ہو، زمین کا وہ حصہ بھی اس کے حق میں نیکی کی گواہی دے گا یا اس کے خلاف میں گناہ کی گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اور پھر انسان پر جو فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں وہ بھی انسان کے اچھے اور برے اعمال کی گواہی دیں گے. اور خود انسان کے اندر جو اعضائے بدن ہے
اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بدن کے اعضاء عطا فرمائے، یہ بھی قیامت کے روز انسان کی نیکیوں کے اور انسان کی گناہوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن انسان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، انسان کا ہاتھ بات کرے گا۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور انسان کا پیر وہ سب کچھ بولے گا کہ کہاں کہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس سے کیا کیا کام لیا گیا ہے۔ انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں، ان کو بات کرنے کی گویائی اور طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی، کل قیامت کے میدان میں انسان کے ہاتھ کو، انسان کی ران کو اور اس کے دوسرے اعضاء بدن کو بولنے کی گویائی اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی، اور وہ سارے اعضاء اس کے گناہوں پر، اس کی نیکیوں پر گواہی دیں گے۔ اور آدمی جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ جب آدمی کر لے تو اس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ کرنے کے بجائے گناہ کے بعد پھر گناہ کر لے، پھر گناہ کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ اس کے دل پر ایک ایک نقطہ ہر گناہ پر لگتا رہے گا، بالکل سیاہ اس کا دل ہو جائے گا، اور پھر اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ کوئی حق بات اس کے اندر نہیں اتر پائے گی، اس لیے کہ ہر طرف سے ظلمت نے اس کو گھیر لیا ہے، اپنے احاطے میں لے لیا ہے گمراہی نے۔ اب ہدایت کی بات کے دل کے اندر اترنے کے لیے، دل میں جانے کے لیے کوئی راستہ باقی ہی نہیں ہے کہ جس سے داخل ہو کر کے انسان کو ہدایت کی راہ نظر آ جائے۔ اسی لیے توبہ یہ بہت اہم چیز ہے، اسی کے ذریعے سے آدمی اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے آدمی اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے آدمی اپنی دنیا کی بگڑی ہوئی، دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات کو سدھار سکتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز صحیح ہو سکتی ہے، اسی لیے آدمی توبہ کا اہتمام کرے۔ توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی سینکڑوں جگہوں پر توبہ کی فضیلت اور توبہ کرنے والوں کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کی خصوصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، تو ان کو مایوس ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو سارے گناہوں کو آنے واحد کے اندر معاف کرنے پر تیار ہے، اور وہ اس بات پر قادر بھی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی سچی توبہ لے کر کے پروردگار کے سامنے حاضر ہو جائے، اپنے ماتھے کو اس کے سامنے رکھ دے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر اتنے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تمہیں معاف کر کے اس کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ بڑا عظیم رب ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، وہ ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس آدمی اس کے دربار میں آئے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے آنسو اس کے سامنے ٹپکائے، وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوسی یہ کفر ہے۔ ایک مومن کے دل میں اللہ کی رحمت سے مایوسی آنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اللہ ہم کو بھی معاف کریں گے۔ یہ یقین کے ساتھ میں آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک والے کو تو معافی نہیں ملے گی۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ بھی آدمی کر رہا ہو، جتنا بڑا بھی اس کا گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بس آدمی کے دل میں اپنے گناہ پر ندامت اور سچی توبہ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر آدمی اتنے زیادہ گناہ کرتا چلا جائے کہ گناہوں کی بلندی آسمان کو چھونے لگے، اور اتنے زیادہ گناہ ہو جائے کہ جتنے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے اتنی مقدار میں اس کے گناہ بڑھ جائے، پھر وہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر کے آ جائے اور کہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، لہذا آپ مجھے معافی دے دیجئے۔ بس بندہ جب نادم ہوتا ہے تو اتنے زیادہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ پرواہ کیے بغیر معاف کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو ایسے پاک صاف کرتے ہیں گویا کہ اس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ اتنے بڑے غفور ہیں، اتنے بڑے رحیم ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں کو چاہتے ہیں، اور یہی پسند کرتے ہیں کہ یہ دوزخ میں نہ جائے، گناہوں سے معافی مانگ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے گناہ ہم نے کیے، ہر گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہو کر کے توبہ مانگنی چاہیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو آدمی نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی غفور پائے گا، اور ایسا پائے گا کہ اس نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے آدمی اپنے گناہوں پر روئے، نادم ہو اور توبہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایمان والے سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو۔ کیسی؟ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد آدمی کا ارادہ پختہ ہو کہ میں اب نافرمانی کی طرف نہیں جاؤں گا، اللہ کے گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ میں جب آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے توبہ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آدمی اگر کسی سفر کے اندر چل رہا ہو اور جاتے ہوئے کہیں رکے، پھر اس کی سواری اس کے سامان کے ساتھ میں گم ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ پریشان ہو کر کے یہاں وہاں ڈھونڈتا ہے، سواری نہیں ملتی، پھر اس کے بعد میں نا امید ہو کر ایک جگہ پر لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری سامان کے ساتھ میں سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اس بندے کو اپنی سواری کے دیکھ کر کے جتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے دور ہونے والے بندے کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر کے، گناہگار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں اس بندے کو اپنے سے قریب کرتی ہے۔ جب بندہ ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف رحمت کے اعتبار سے چل کر کے آتے ہیں۔ اور پھر کوئی آدمی ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت 2 ہاتھ تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اور اگر معتدل چلنے کی رفتار کے ساتھ میں کوئی بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے
تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے تیزی کے ساتھ میں متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے واپس آنے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ آ جائے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں اور میں اس کو اپنے سے قریب کر لوں اور اس کے گناہوں کو دھو کر کے اس کے نام اعمال کو پاک صاف کر دوں۔ اسی لیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس ماحول کو غنیمت سمجھتے ہوئے آدمی اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ آگے کی زندگی کے اندر آدمی یہ ارادہ رکھے کہ میں اب اللہ کی مان کر کے، اللہ کے رسول کی مان کر کے زندگی گزاروں گا۔ اب اس کے بعد میری زندگی کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی طریقہ میری زندگی کے اندر نہیں آئے گا۔ شریعت کے علاوہ دوسرے کوئی راستے پر میں نہیں چلوں گا۔ میری زندگی چلے گی تو وہ صراط مستقیم پر چلے گی، میری زندگی چلے گی تو دین کے راستے پر چلے گی، اس کے علاوہ میں دوسرا راستہ اب نہیں چلوں گا۔ یہ ارادہ آدمی آج کر کے یہاں سے اٹھے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے نادم ہو کر کے توبہ کر کے دھلا کر کے یہاں سے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہگار ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے پاک صاف اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گناہگار ہے، خطاکار ہے، نافرمان ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں یہ بات بھی فرمائی، اگر تم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے، ایسی توبہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی، ایسی ندامت اپنے گناہوں پر، ایسی شرمندگی۔ توبہ کا وقت کب تک رہتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی گئی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو زندگی بھر گناہ کرتے رہے، جو زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر پوری زندگی کو گزار دیا۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جبکہ موت کا منظر سامنے آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں۔ اس وقت توبہ آدمی کی قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کے جب آخری لمحات آ جائیں، دوسرے عالم کے حالات اس کے سامنے منکشف ہو جائیں، فرشتے اس کو نظر آنے لگیں، تو اس وقت میں اگر آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اس کے حلق سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد میں آدمی کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر اس حالت کے پیدا ہونے سے پہلے زندگی کے اندر توبہ کر لیتا ہے، اس گھڑی سے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ صحابہ جیسی توبہ ہونی چاہیے، ایسی مضبوط توبہ کہ جس کے بعد میں پھر گناہ کی طرف پلٹنا آدمی کے لیے اتنا دشوار معلوم ہو گویا کہ آنکھ کے اندر چھلانگ لگانا، اور ایسا مشکل اس کو نظر آئے جیسے کہ دودھ کا ایک مرتبہ تھن سے باہر آنے کے بعد تھن میں واپس کا جانا۔ اس طریقے پر آدمی کی توبہ ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان صحابی حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانی کی عمر ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے ان کو بھیجا. راستے میں جاتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو غسل کر رہی ہے. اب ان کو خوف ہو گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس گناہ کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی جائے. اب وہ گھبرا گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے کے بجائے مدینے سے نکل گئے اور پہاڑیوں میں جا کر کے چھپنے لگے اور وہیں پر زندگی گزارنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجلس میں ثعلبہ نظر نہیں آتے. صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ کا ان کی کیا خبر ہے, وہ کہاں پر ہے, وہ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آتے, وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں. کسی کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی. سب نے کہا کہ ہم کو ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے. اسی حالت کے اندر 40 دن گزر گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک امتی ہے جو پہاڑیوں کے اندر جا کر کے چھپے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ حضرت ثعلبہ وہاں پر ہیں تو آپ نے کہا کہ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی ان دونوں سے کہا رضی اللہ عنہما تم دونوں کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کے اس کو وہاں سے لے کر کے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ 2 صحابہ کھڑے ہوئے اور مدینے سے نکل گئے اور ان پہاڑیوں کی طرف چلنے لگے. وہاں جا کر کے انہوں نے ایک چرواہے سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایک نوجوان ہے, اس کو ہم تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں. اس چرواہے نے جب ان کی بات سنی کہ اس طرح کا ایک نوجوان ہے جس کو یہ تلاش کر رہے ہیں, اس چرواہے نے کہا کہ کیا تم اس نوجوان کو ڈھونڈ رہے ہو جو آدھی رات میں یہاں سے آتا ہے اور جو جہنم کا بھاگا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے. اس چرواہے نے کہا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو وہ یہاں پہاڑیوں سے باہر آتا ہے اور آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاتا ہے اور اس حال کے اندر وہ باہر آتا ہے کہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے اور باہر آ کر کے اپنا رونا دھونا اللہ کے سامنے اپنی معافیاں مانگنا اور اس طریقے پر وہ آخری میں یہ کہتے ہوئے پھر پہاڑیوں میں چلا جاتا ہے کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے میری روحوں کو روح میں ملا دیا جاتا اور میرے جسم کو جسموں کے ساتھ میں مٹی میں ملا دیا جاتا اور میرا کچھ فیصلہ ہی نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا. یہ کہہ کر کے وہ روز رات کے اندر باہر آتے, روتے اور اندر چلے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کی بات سنی تو کہا کہ ہاں اسی نوجوان کی تلاش ہے. وہ چرواہا لے کر کے ان دونوں حضرات کو اس پہاڑی کے پاس چلا گیا. جب آدھی رات ہوئی یہ انتظار میں بیٹھے رہے. آدھی رات کے ہونے کے بعد حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی سے اسی حالت کے اندر نکلے. ان کا رونا دھونا جاری تھا. اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے وہی الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جھپٹا مارا اور زور سے کس کر کے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں. وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اے عمر یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کی اطلاع ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کی خبر حضور کو کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شام میں تمہارا تذکرہ کیا تھا اور مجھے اور سلمان کو تمہارے لانے کے لیے یہاں پر روانہ فرمایا. ہم تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے حضور کے پاس لے کر کے چلو, لیکن ایسے وقت میں لے کر کے جانا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں. چنانچہ یہ دونوں اسی وقت میں لے کر کے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے چل پڑے. اور جب مدینے پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یہ دونوں حضرات تو ان کو چھوڑ کر کے صف میں شامل ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے, لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ کی قرات کی آواز کانوں کے اندر پڑی، یہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابوں کو دیکھا تو پوچھا ثعلبہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پر پانی چھڑکا اور ان کو ہلایا جس سے وہ ہوش کے اندر آ گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو غائب کر دیا تھا اور تم ہماری مجلس سے کیوں چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرے گناہ نے مجھ کو آپ کی مجلس سے غائب کر دیا اور دور کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ گھر چلے گئے اور پھر مستقل بیمار رہنے لگی اپنے گھر کے اندر جا کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 8 دن تک پھر نہیں آئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو ثعلبہ کی کوئی خبر ہے کہ اس کے گناہ نے اس کو ہلاک کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، چلو ثعلبہ کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ جب یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ مختصر سی جماعت ثعلبہ کے مکان پر پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ ثعلبہ سخت بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہو گئے اور جا کر کے ان کے سر کو اپنے گود کے اندر رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر کے ثعلبہ نے اپنے سر کو اللہ کے رسول کے گود سے ہٹا لیا اور زمین کے اوپر پہ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے سر کو کیوں ہٹا لیا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ گناہگار کا سر ہے اور یہ گناہوں سے پر ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے پاک گود کے اندر پڑا رہے، اس لیے میں نے اپنے سر کو آپ کے گود سے ہٹا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تکلیف کیا ہے، تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری چمڑی میں، میرے گوشت میں اور میری ہڈیوں کے اندر چمٹیاں کاٹنے جیسا درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی آیت بتاؤں کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب یہ آیت بتائی اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اس بندے سے آپ کی امتی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ خوشی کے اندر اتنے زیادہ خوش ہوئے، اسی وقت میں ان کی روح قبض ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایسی توبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ پر اتنا زیادہ شرمندہ، اتنا زیادہ نادم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں سوچو کہ ہمارے نام اعمال کے اندر کتنے زیادہ گناہ ہیں، دن رات کے اندر کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں آپ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے۔ حوض کوثر پہ تمہارا اور ہمارا جانا ہوگا، وہاں پر صحابہ اکرام کی جماعت بھی ہوگی جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اپنے خون کو بہایا اور اس کی فکر فرمائی کہ دین اور اسلام پورے عالم کے اندر پھیل جائے۔ جب ان قربانیوں کے سامنے، ان قربانی دینے والوں کے سامنے، ان شہداء کے سامنے اور ان صدیقین کے سامنے ہم جائیں گے تو بتاؤ کیا بولے کر کے ہم حاضر ہوں گے؟ ہمارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اسی لیے آدمی گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو اللہ سے دھلوائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا توبہ نہیں کریں گے؟ کیا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے؟ پھر اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے کے سارے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر حاضر ہو جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی بھیک اور مغفرت کی بھیک مانگو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اللہ کو کسی طریقے سے منوا لو، اس کو راضی کر لو، دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ اس لیے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حقیقی کامیابی وہی ہے کہ آخرت کی زندگی کے اندر آدمی کامیاب ہو جائے، جنت کے جانے والے اعمال اس کی زندگی کے اندر ہو۔ یہی حقیقی زندگی اور یہی حقیقی توبہ ہے۔ آدمی اس طریقے پر اپنی توبہ کو کرے کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔